آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر وہ رحمت والا برکت والا مہینہ پا لیا ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہم یاد کیوں منائیں، ہم اس ولادت باسعادت کی یادیں کیوں منائیں۔ کیا یاد منانا ہمیں اسلام سکھاتا ہے یا پھر یہ بدعت ہے؟ یاد منانے کا ہماری ذات سے اور ہمارے دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا دین ہی ہمیں در حقیقت یاد منانے کی ترغیب دلاتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا کہ پچھلے انبیاء کرام اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ان کو یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ نماز جو کہ دین اسلام کا رکن اول ہے، اس پہ ذرا ہم غور و فکر کرتے ہیں تو نماز بذات خود انبیاء علیہ السلام کی یاد ہے۔ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام کی ہمیں یاد دلاتی ہے، نماز ظہر ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، نماز عصر عزیر علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، جبکہ نماز مغرب یاد دلاتی ہے داؤد علیہ السلام کی، اور نماز عشاء سرکار کریم دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ حج ہمارا تیسرا رکن ہے۔ اگر ہم حج پر غور کرتے ہیں تو سارے کے سارے مناسک حج در حقیقت ہمیں یاد دلاتے ہیں انبیاء کرام کی۔ احرام جو ہم زیبتن کرتے ہیں وہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے احرام زیبتن کیا تھا، اور تقریباً 70 مزید انبیاء کرام نے بھی اسی طرح احرام زیبتن کیا ہے۔ مقام ابراہیم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ناظرین، اگر ہم طواف دیکھیں تو طواف ہمیں انبیاء کرام کی یاد دلاتا ہے، تلبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، صفا و مروہ کی سعی ہمیں سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد دلاتی ہے، اور آب زمزم ہمیں جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے اس عظیم مارکے اور اس عظیم مکالمے کی جو ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان ہوا۔ در حقیقت یاد سے نہ ہم تعلق چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم یاد سے تعلق چھڑائیں۔ تو جب ہمارا پورا دین ان یادوں کے مرکز و محور میں ہے تو کیوں نہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ان پر وقار اور پر نورانی لمحوں کو بھی یاد کیا جائے۔ مزید ہم بات کریں گے کہ غم اور خوشی کے جو واقعات ہوتے ہیں، کیا حدیث میں ان کی بھی یاد دلانے کی فضیلت یا ممانعت ہے یا نہیں ہے، مگر میں ہمارے اس ایوان میں موجود سب سے پہلے ہمارے نعت کو حافظ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے ایوان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، کاروباری لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کی مینیجنگ کمیٹی کے بہت ہی ایکٹیو ممبر بھی ہیں، ان کی سپورٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور رائس اور دال کے حوالے سے بات کی جائے تو جوریہ بازار کی جو مارکیٹ ہے اس کے بھی بہت ہی سرگرم رکن ہیں۔ مصطفیٰ باوانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں حافظ حمزہ سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول سے آغاز کریں، پھر اس کے بعد ہم مصطفیٰ سے سوال پوچھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔
آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئے مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چپ گئے چاند اور تارے شرما گئے آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ گئے خدا کے رسول اللہ اللہ یہ گئے خدا کے رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ ماشاءاللہ ان کا سایہ زمین پہ نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بنے میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ مصطفیٰ زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی بہت ساری یادیں جڑی ہوتی ہیں کچھ یادیں ہمیں غمگین کرتی ہیں کچھ کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک یادوں کا کس طریقے سے تعلق ہے زندگی کے ساتھ اور اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمیر بھائی آپ کا شکریہ اور روف پلوانی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا یہ سوال ہے یادوں کو دیکھیں یادیں اچھی اور بری دونوں ہوتی ہیں اور ہمارا مقصد اچھی یادوں کو یاد رکھنا اور بری کو بھول جانا چاہیے اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں یہ برکت مہینہ ہے اس کے اندر اولین ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ نماز کی پابندی نماز کیونکہ نماز کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے اور بلا وجہ کے جو ایکسپنسز جو خرچات ہیں جو آپ سیلیبریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے
آپ کو کرنا ہے آپ کریں, لیکن ایک لمٹ تک, ایک حد تک, کیونکہ آپ بلا وجہ آپ کی نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, آپ جشن منا رہے ہیں, آپ منائیں, لیکن اپنا ایک لمٹ, ایک دائرہ کار ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو سیلیبریشن کی جائے. اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے عمیر بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا, وہ انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا. ان کا پیغام ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, زکوٰۃ پوری کریں, انسانیت کی خدمت کریں. انسانیت کی خدمت کیسے ہوگی بھائی؟ سب سے آسان ہم اپنی زکوٰۃ کو پوری دیں, اور ہماری جماعتیں ہیں, جو ہماری جماعتیں کام کرتی ہیں, ان کو ہم ایسے موقعوں پر اچھے فنڈ دے رہے ہیں, کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں عمیر بھائی بہت ہی خراب جا رہے ہیں. آپ الیکٹریسٹی کے مسئلے دیکھیں, آپ گھروں میں راشن کے مسئلے ہیں, لوگوں نیڈی ضرورت. ہم تو یہ تو لگژری ہے نا سیلیبریشن کرنا اور روڈوں پر نکلنا, ہم نکلیں, لیکن کافی حد تک غریبوں کی, جماعتوں کے لیول پہ آپ ہیلپ کی جائے, اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. ناظرین کرام, میلاد میں ہم یہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی برادری کے ساتھ جڑیں, اور زیادہ سے زیادہ فنڈ بھی ہم اپنی برادری کو دیں, کیونکہ وہ اینڈ یوزر تک بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پیرللی جو آپ سیلیبریشن کرتے ہیں وہ بھی بالکل کریں, مگر شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. ناظرین کرام, ہم یادوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ ہے, تو آپ نے اپنے امتیوں کو, صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی 9 اور 10 عاشور کے دن ضرور روزہ رکھا کریں. یوم عاشور کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ اسی دن جودی کے مقام پر لگر انداز ہوئی اور طوفان تھم گیا. آنے والے جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے اس دن کو بہت احترام سے منایا. ناظرین, ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس کنویں میں قوم سمود نے اونٹنی کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا, جب صحابہ کرام اور حضور کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس کنویں سے پانی نہ بھرا جائے, بلکہ اس کنویں سے پانی بھرا جائے جس کنویں سے اللہ کے نبی نے پانی پیا. یہ بھی پڑھا ہے کہ ایسے مقامات جہاں پہ قوم سمود یا قوم عاد پہ عذاب نازل ہوا تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان مقام سے جلدی گزرا جائے, اور جہاں پہ رحمت برکتوں کا نزول ہوا حضور نے حکم دیا کہ وہاں پہ ٹھہر ٹھہر کے گزارا جائے. حالانکہ ان سارے واقعات کو ہزاروں برس گزر چکے ہیں, مگر اس کی تاثیر ابھی بھی ان مقامات پر محسوس کی جا سکتی ہے. تو جس مقام پر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, جو کہ آج کل ایک لائبریری بن چکا ہے, تو ذرا تصور کیجئے کہ اس مقام پر بھی آج کتنے انوار و تجلیات کی برسات ہوئی ہوگی. جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا, حافظ صاحب ایک اور نعت کو شامل کرتے ہیں کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے, اور نعت یہ ایک ایسا پہلا اور اولین راستہ ہے جو ہمارے قلب کی صفائی اور حضور سے عشق بڑھانے کا واحد ذریعہ ہے. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم, پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم. آج در و دیوار مدنے اللہ 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 لا الہ الا ہو. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم, ماہ نبوت مہر رسالت,
ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا پیارا حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ حافظ صاحب، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ، یہ اتنا مبارک مہینہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعت ماشاءاللہ بہت زیادہ، درود شریف ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے اس مہینے میں؟ نعت کے ساتھ، درود کے ساتھ آپ کی کیا یادیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بھائی، بچپن کی بات آپ کرتے ہیں تو بچپن میں تو اتنی سمجھ نہیں تھی، ہم جلوس میں جاتے تھے، ہر چیز ہم کرتے تھے سیلیبریشن، لیکن اس کا مقصد ہمیں سمجھ آیا کہ بھائی آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے صرف اور لگاؤ لائیں، اور آپ رسول کی زندگی پر روشنی ڈالیں کہ کیا انہوں نے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں فائدے ہونے چاہیے، اور آجو باجو جتنی ہیلپ آپ لوگوں کو کر سکے نا، انسانیت کی خدمت، جو آپ کے آفس کے ورکر ہیں، آپ کے کام کرنے والے، آپ کے ٹرک ڈرائیور ہیں، جو جن کی انڈسٹری ہیں، وہ اپنے آجو باجو سراؤنڈنگ دیکھیں اور ان کی ہیلپ کریں۔ اس مہینے کا مقصد ہمیں آپ سوچ کے زندگی سے فائدے اٹھانے ہیں، ہمارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم اور نعت پڑھنے سے آپ کو نعت کیا ہے تعریف رسول اللہ، ان کا ذکر، یہ تو آپ کو پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر، آپ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم قربان ان پر، ان کی ایک ایک واقعات پر، ایک ایک کولم پہ ہماری زندگی قربان ہے، لیکن ان کی زندگی کے، ان کے آنے کا جو ہے
उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए. फ़ायदा उठाना चाहिए, उनकी तालीमात से हमें फ़ायदा तालीमात से उठाना फ़ायदा चाहिए. बेशक. और नाज़रीन, मोमिन तो उस वक्त तो मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चीज़ों से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए. नाज़रीन करम, सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के कि आप नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत के बाइस है, बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशी मनाएं, ये उससे कहीं बेहतर है कि वो जमा करते हैं. यानी अल्लाह तबारक व तआला का जब फज़ल हो जाए तो फिर हमें खुशी मनानी चाहिए. ये बेहतर है कि हम जमा करें. जमा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ मौके ऐसे हैं जिन पे खुशी मनाना बहुत ज़रूरी है. हमारे बच्चे की जब सालगिरह होती है तो उस वक्त हम फिर जमा नहीं कर सकते, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. नाज़रीन, एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद, उनकी बैसत और उनके अस्वा हुस्ना पे अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है कि उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो, उनके किरदार को अपनाएं, उनके औसाफ को अपनाएं. क्या ज़रूरत है मिलाद मनाना? तो याद रखिएगा कि हर शख्स की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी और एक बातनी. ज़ाहिरी तो ये है कि हम अरकान इस्लाम अदा करें, हुजूर के उसवा पे अमल करें, लेकिन बातनी पहलू जो है ना वो इश्क़ मुस्तफ़ा है. और इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर आपका कोई भी अमल कबूल नहीं है. मोहम्मद की गुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में खामी सब कुछ नामुकम्मल है. इश्क़ मुस्तफ़ा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिर आपको सरकार की विलादत बासादत के नगमे गाने होंगे. इश्क़ मुस्तफ़ा को तक़वियत देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नाते पढ़नी होंगी. इश्क़ मुस्तफ़ा आपके दिल में हमेशा समा रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मिलाद को सेलिब्रेट करना होगा. क्योंकि अगर आपने ये पहलू को नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ ज़ाहिरी पहलू पे रहे तो फिर अंदर की दुनिया वीरान हो जाएगी. और जब अंदर की दुनिया वीरान हो जाए तो फिर आपके अरकान आपको मज़ा नहीं दे सकते, इबादत में खुशी व खुजू आ ही नहीं सकता. क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम ये दी है कि जब भी नमाज पढ़ें तो नमाज में हम कहते ही यही हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी. जब आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें तो आपका दिल, आपका ख्याल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जाना चाहिए. और ये उसी वक्त मुमकिन होगा नाज़रीन इकराम जब आप बातनी पहलू को नज़रअंदाज नहीं करेंगे. उम्मीद है कि हम याद मुस्तफ़ा के साथ अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा ज़रूर रोशन करेंगे. मिलाद को शरई हुदूद में सेलिब्रेट करने के साथ साथ आखिर में मैं गुजारिश करूँगा, मैं मुस्तफ़ा बावानी से चाहूँगा कि वो बिल्कुल इख्तितामी कलमात अपना पैगाम दें और मुस्तफ़ा के बाद हाफिज़ साहब एक और नाते मकबूल का नजराना पेश करेंगे. मुस्तफ़ा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? मेरा मिलाद तो बनाना चाहिए और अपने बच्चों को ये करना चाहिए. और इसका मकसद हमारे को ये होता है कि हम ये जो जितने भी हमारे गरीब लोग, जितने भी डोनेशन वाले आते हैं, उन सब की हेल्प की जाए. और इसको एक दायरे में, जो आपने अभी बात बोली ना, दायरे में, लिमिट में रहकर इसको सेलिब्रेशन करना चाहिए. क्योंकि आपसे दोस्तों की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए. ये कैसे आ जाए कि हम इसको हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, याद मनाते रहें, अपने बच्चों को भी तरतीब दे दें कि भाई आप दोस्तों के बगैर तो ज़िंदगी बेकार है. ज़िंदगी बेकार है, इसके बगैर तो दुनिया में होना नामुमकिन, बेकार है. बिल्कुल बेकार. और हमें अपने बच्चों को भी ये तालीम देनी चाहिए कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते रहें और ज़िक्र इलाही करते रहें. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी उम्मत को और अपने आजू बाजू के लोगों को. मेरे को मैं एक बात बताना आपको भूल गया. लोग डोनेशन देते हैं लेकिन रियाकारी दिखाते हैं. वो बताते हैं कि मैंने इतने दिए, मैं वो दे रहा हूँ. अरे भाई, आप ज़कात दे रहे हो. मुझे तो ये हैरत होती है, आप ज़कात देते हो, मैं तो बोलता हूँ आपको जमातों के थैंक्सफुल होना चाहिए. तो आपसे ज़कात ले लेती है, ना ले तो वो एंड यूज़र को देती है. और आप तो देखकर फारिग हो गए. और मैं कहता हूँ जमात पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो लोगों को सही जगह पहुँचाना, एंड यूज़र तक पहुँचाना. इनको हमारे जमात के मेंबर्स की, जमात के लोगों की ऑनर में दावत देनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये बना हुआ है कि जो डोनर देता है तो लोग इनका वेलकम करते हैं. भाई, उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जमात आपका काम, जो कीमती काम हासिल हकदार तक पहुँचा रही है, कोशिश करता है. शुक्रिया. रियाकारी से दूर रहना चाहिए. हाफिज़ साहब,
آخر میں نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بن کر قصیدہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، احمد سرکار، احمد سرکار، احمد سرکار، احمد سرکار۔